بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ نے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ یتیم پیدا ہوئے۔ دادا عبد المطلب نے نام رکھا محمد۔ محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ ساری کائنات میں اتنی تعریف کسی اور کی نہ ہوئی ہو۔ اور اس وقت عرب میں یہ رواج تھا، یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کے لیے اسے گاؤں بھجوا دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ ایک مسافروں کے آنے کی جگہ تھی، تو بیماریوں کا اور وائرس کے پھیلنے کا ڈر تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر بچے کو گاؤں بھجوا دیا جائے تو وہاں پر بچہ زبان بھی اچھے سے سیکھے گا، عربی زبان بھی اچھے سے سیکھے گا، کیونکہ مکہ لوگوں کے آنے جانے کا ایک مقام تھا، اور جہاں پر لوگ باہر سے زیادہ آتے ہیں، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ شہروں سے، تو اس علاقے کی اصل زبان میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ شہر سے گاؤں کی آب و ہوا زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو اسی لیے مکے کے لوگ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، اچھی زبان کے لیے گاؤں بھجوا دیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو طائف کے قریب میں ایک علاقہ تھا جہاں ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو سعد۔ اس قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم مکہ چلتے ہیں اور وہاں سے بچے لاتے ہیں، سال 2 سال ان کی پرورش کریں گے، ان کو پالیں گے، جس کے بدلے میں ہمیں ڈھیر سارا انعام ملے گا، ڈھیر سارا ہمیں مال و دولت ملے گی۔ تو یہ فیصلہ کر وہ بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں اپنے گاؤں سے مکے کی طرف چل پڑی۔ ان 10 عورتوں میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک گدھی ہے جس کے اوپر سامان ڈالا ہوا ہے، اور ایک اونٹنی ہے جس پر حلیمہ اور ان کے شوہر حارث یہ دونوں سوار ہوئے اور مکے کی طرف چل پڑے۔ اور حلیمہ کی حالت یہ ہے کہ غریبی کی وجہ سے پھر کمزوری، اور حلیمہ اس وقت ایک اور بچے کو پال رہی تھی، اتنی کمزور تھی کہ ان کے پاس دودھ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو بچے کو پال رہی تھی وہ بچے کو پیٹ بھر کر دودھ بھی نہیں پلا سکتی تھی۔ اور ان کی جو بکریاں تھی یا پھر ان کے جو جانور تھے، اونٹ اور گدھی جو تھی، وہ بھی اتنے کمزور تھے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے، کیونکہ بارش کی کمی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، تو بارش کی کمی سے انہیں چارہ نہیں ملتا پیٹ بھر کر، تو چارے کی کمی سے وہ جانور بھی کمزور پڑنے لگے تھے۔ تو وہ اونٹنی اور گدھی اتنے مریل اور کمزور پڑ گئے تھے کہ جب وہ چھوٹا سا قافلہ 10 عورتوں کا جب نکلا اپنے گاؤں سے مکہ جانے کے لیے، تو حلیمہ جب وہ قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی تو جانوروں کی کمزوری کی وجہ سے، سست رفتاری کی وجہ سے حلیمہ پیچھے ہو جاتی اور وہ باقی 9 عورتیں آگے نکل جاتی۔ پھر وہ 9 عورتیں آگے جا کر رک کر انتظار کرتی حلیمہ کا کہ حلیمہ آئے گی تو ہم ساتھ میں جائیں گے۔ تو جب حلیمہ آتی ہے، جب ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ کچھ دور بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ حلیمہ کی سواری پیچھے ہو گئی، وہ آگے نکل گئے، پھر انتظار کیے۔ جب یہ بار بار ہونے لگا تو ان لوگوں نے کہا، وہ باقی 9 عورتوں نے کہا کہ حلیمہ ہم آگے چلتے ہیں مکے کی طرف، تم آرام سے ہمارے پیچھے آنا۔ تو حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے آرام سے مکہ پہنچ جائیں گے۔ جب وہ 9 عورتیں
पहले मक्का पहुंच गई, मक्का शहर पहुंच गई, तो जिसको जो बच्चा पसंद आया, समझ आया, इनाम मिलने के एतबार से, मालो दौलत के एतबार से उस बच्चे को ले लिया। और वो सारी औरतें हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर भी गई और पूछा आमिना से कि इस बच्चे का बाप क्या करता है। तो आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये बच्चा तो यतीम है, इस बच्चे के वालिद फौत हो गए हैं। तो उन औरतों ने सोचा कि जिस बच्चे का बाप ना हो उस घर से हमें क्या मदद मिल सकती है, क्या मालो दौलत, क्या इनाम मिल सकता है। ये सोचकर वो सारी औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गई और दूसरे मालदार घरानों के बच्चों को ले ली। ये देखकर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत दुख हुआ कि काश इस बच्चे का बाप जिंदा होता तो आज इस तरह से मेरे बच्चे को कोई छोड़कर नहीं जाता। उस जमाने में अब्दुल मुत्तलिब का घराना बहुत ज्यादा गरीब था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार थे और जो कुछ होता था उनके पास वो सब कुछ हाजियों की खिदमत पर खर्च कर देते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब की जिम्मे ये बात थी कि हाजियों, जब हाजी आते तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना, उनके रहने का इंतज़ाम करना। और अब्दुल मुत्तलिब हाजियों की ऐसी खिदमत करते थे कि जमजम के पानी में शहद मिलाकर पिलाते थे हाजियों को। तो जब इतने सारे इंतजामात करने के बाद बच क्या जाता है। तो अब्दुल मुत्तलिब बहुत गरीब थे और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है, तो सारी औरतों ने सोचा कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा। ये सोचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं लिया, सब छोड़कर दूसरे बच्चों को ले लिए चले गए। अब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुँच रही है मक्का को, और हलीमा को बतलाया गया कि अब मक्का शहर में सिर्फ एक बच्चा रह गया है और वो भी यतीम है। ये सुनकर हलीमा को बहुत मायूसी हुई, अफसोस हुआ कि काश मेरे जानवर कमज़ोर ना होते तो मैं भी सबके साथ मक्का पहुंचती और किसी मालदार घराने के बच्चे को ले लेती। फिर हलीमा ने सोचा कि चलो एक बार तो मैं उस यतीम बच्चे को तो देख लूं। ये सोचकर हलीमा आमिना के घर पहुंच गई। आमिना हलीमा को अपने घर अंदर ले जाकर अपने बेटे के चेहरे से कपड़ा हटाया तो रहमतुल्लिल आलमीन ने आंखें खोली और हलीमा को देखकर मुस्कुराया। तो हलीमा को वो मुस्कुराहट इतनी पसंद आई, वो अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि हलीमा उस बच्चे को अपना दिल दे बैठी और सोचने लगी, अपने आप से कहने लगी कि हलीमा तुझे इस बच्चे के बदले में तो तुझे वो पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुझे इस बच्चे की मुस्कुराहट से तुझे जो सुकून मिल रहा है दिल को, वो सुकून उन पैसों से नहीं मिलेगा। ये सोचकर बाहर आई और अपने शोहर हारिस से मशवरा किया कि ये बच्चा तो यतीम है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, हम इसे ले लेते हैं। अल्लाह ने हारिस को बहुत तवक्कुल वाला बनाया था, वो बहुत बड़े तवक्कुल वाले इंसान थे। उन्होंने कहा अफ़ल्लाहु अन यजअल लना फीही बरका, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें उस बच्चे में बरकत अता फरमाएगा। तो फिर हलीमा आमिना के पास जाती हैं, फिर बच्चे को देखती हैं तो बच्चा फिर मुस्कुराता है। चूंकि हलीमा बच्चे को अपना दिल दे बैठी थी तो हलीमा से रहा नहीं गया, वो बच्चे को उठाई गोद में और अपने सीने से लगा ली। हलीमा फरमाती हैं कि मैं कमज़ोर थी, मेरे पास दूध की कमी थी, मैं दूसरे बच्चे को अपने दूध नहीं पिला सकती थी पेट भरकर। जब मैंने मोहम्मद को लेकर सीने से लगाया तो अल्लाह ने मोहम्मद की बरकत से मेरे अंदर एक ऐसी जान डाल दी कि मेरी कमज़ोरी ख़त्म हो गई, मैं सेहतमंद हो गई और मेरी छातियों में दूध उतर आया। अल्लाह की भी क्या शान है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला अपनी अमानत को किसी ऐरे गैरे के हाथ में नहीं देता। चुन के उन माँ बाप को दिया जिनकी उम्मीदें अल्लाह से जुड़ी हुई थी, बाकी औरतों की उम्मीदें तो मखलूक से जुड़ी हुई थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की भी क्या शान है। अब हारिस ने कहा, हलीमा के शोहर ने कहा कि चलो अब निकलते हैं, बाकी सारी औरतें भी शायद निकल गई होंगी। तो अब हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے ہیں، گود میں اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہیں، اور حارث اپنی اونٹنی کو تیار کرتے ہیں سفر شروع کرنے کے لیے۔ تو اونٹنی پر حلیمہ کو بٹھاتے ہیں اور حلیمہ کے گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ کے سامنے خود حارث سوار ہو جاتے ہیں۔ اب اونٹنی کو چلاتے ہیں، اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اونٹنی کھڑی ہونا ہی نہیں چاہتی۔ پھر اونٹنی سے اترے حارث تو اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تیار ہو گئی چلنے کے لیے۔ پھر حارث سوار ہوئی اس کے اوپر، پھر بیٹھ گئی، وہ چلنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو حارث نے دیکھا کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو وہ چلنا نہیں چاہتی، جب میں اترتا ہوں تو چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ تم بچے کو لے کر آگے ہٹ جاؤ، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو جب حارث پیچھے بیٹھے تو سواری نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ دو جہانوں کا سردار ہے، اور اس بچے کی جگہ پیچھے نہیں ہے، تم اس بچے کو پیچھے نہیں بٹھا سکتے، یہ بچے کی جگہ تو سب سے آگے ہے۔ تو اس طرح سے وہ سواری وہاں سے دوڑنا شروع ہو گئی حلیمہ کے گاؤں کی طرف۔ وہ باقی جو عورتیں پہلے نکلی تھی مکہ سے، راستے میں ملی، وہ سواری اتنی تیز دوڑ رہی ہے کہ حلیمہ اور حارث دونوں حیران ہیں کہ یہ سواری جو کمزوری کی وجہ سے ہم جب گاؤں سے مکہ آ رہے تھے تو پیچھے ہو گئے تھے، اور ہمارا قافلہ ہمیں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا، اور یہ سواری میں ایسی جان آ گئی کہ تیزی سے سفر طے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں حیران ہیں، یہاں تک کہ وہ 9 عورتیں راستے میں مل گئی۔ 9 عورتوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی سواری تو تیزی سے دوڑ رہی ہے، تو 9 عورتوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا کہ سواری تو نہیں، سوار بدل لیا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ جو سب سے آخر میں مکے سے نکلی تھی وہ سب سے پہلے اپنے گاؤں پہنچ گئی حلیمہ، پھر پیچھے پیچھے باقی 9 عورتیں حلیمہ کے گاؤں پہنچتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی حلیمہ کے گاؤں تو حلیمہ کی تو زندگی بدلنا تھا۔ حلیمہ کے گھر کچھ بکریاں تھی، کچھ مویشی تھے، وہ بھی بہت کمزور تھے، دودھ کی کمی تھی ان جانوروں میں، چارہ نہیں تھا کیونکہ بارش نہیں ہو رہا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، بارش کی کمی سے انہیں پیٹ بھر کر چارہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جانور دبلے کمزور لاغر پڑ گئے تھے۔ تو جیسے ہی محمد مدنی کی آمد ہوئی حلیمہ کے گھر تو سارے مویشیوں میں، سارے بکریوں میں ایک جان آ گئی، صحت مند ہو گئے۔ اور جب جانور بکریاں چرنے کے لیے جنگل جا کر آتی تو سارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا اور پیٹ بھرا ہوا ہوتا، پیٹ بھر کر ان کو چارہ ملتا۔ تو گاؤں کی عورتوں نے دیکھا، غور کیا کہ ہماری بکریاں کمزور ہیں، ہماری بکریاں دبلی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ زیادہ ہے اور ان کی صحت مند ہے، ان کے بکریوں کے پیٹ بھی بھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے ہم بھی اپنی بکریاں وہاں پر چرائیں گے جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہے۔ تو حلیمہ سے پوچھا کہ حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ تو حلیمہ نے کہا کہ ہماری بکریاں وہاں چرنے جاتی ہے۔ تو حلیمہ سے کہا کہ آج ہم پورے سارے گاؤں والوں کی بکریاں بھی تمہارے بکریوں کے پیچھے پیچھے جائیں گی۔ تو ہوا یوں کہ سارے گاؤں والے اپنی بکریاں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے لے جانے لگے۔ سارا دن بکریوں کو چرائے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے۔ واپس جب شام کو لوٹے تو حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہیں، حلیمہ کی بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور باقی سارے گاؤں کی بکریوں کے تھن دودھ سے خالی ہے اور ان کے پیٹ خالی ہے۔ وہی ساری بکریوں میں کمزوری، بھوک کی ابھی چاہ باقی ہے، لیکن حلیمہ کے بکری پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حیران ہے، تعجب ہے یہ سب دیکھ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکے سے اپنے گاؤں پہنچتی ہے تو سارے بکریوں میں جان آ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ تو حلیمہ اور ان کے شوہر مل کر بکریوں سے دودھ نکالتے ہیں۔ اتنا دودھ نکلتا ہے کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، لیکن بکریوں کے تھنوں میں ابھی دودھ خالی نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، ابھی بکریاں تر و تازہ ہیں۔
یہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ اللہ نے حلیمہ کی زندگی کو بدل دیا۔ تو حلیمہ اور حارث کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے کہ اللہ نے اس بچے کی برکت سے ہمارے تو حالات اچھے کر دیے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت ایک اور بچہ تھا۔ جب حضور کو یہ پال رہی تھی تو اس وقت ایک اور بچہ تھا عبداللہ، وہ ان کو بھی دودھ پلاتی تھی۔ یہ دو بچے دودھ پینے والے تھے حلیمہ کا۔ تو حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے غور کیا، محسوس کیا یہ بات کہ جب میں محمد کو دودھ پلاتی ہوں اپنا، تو محمد میرے رائٹ سائڈ سے دودھ پیتے ہیں، لیفٹ سے میرے کبھی بالکل بھی محمد دودھ پینا نہیں چاہتے۔ حلیمہ پوری کوشش کرتی لیکن محمد صرف ایک طرف سے حلیمہ کے دودھ پیتے، دوسری طرف سے نہیں پیتے۔ یہ حلیمہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جو دنیا کو انصاف کرنا سکھائے گی، تو اللہ نے انہیں بچپن سے ہی بے انصافی سے محفوظ کر دیا، بے انصافی کرنے سے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹی بھی تھی، شیمہ۔ ان کی عمر تقریباً 16-17 سال تھی، جوان بیٹی تھی۔ وہ شیمہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ گھر کی بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل لے جانا اور دن بھر چرا کر شام کو واپس لوٹنا۔ تو ایک دن جب صبح حلیمہ اٹھی تو دیکھا کہ سورج نکل گیا ہے اور بیٹی شیمہ بکریوں کو جنگل بھی نہیں لے کر گئی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا سورج نکل گیا ہے اور تم ابھی تک بکریوں کو جنگل چرانے کے لیے نہیں لے کر گئی۔ تو شیمہ نے کہا کہ ماں مجھ سے یہ بکریاں چرانا نہیں ہوتا، یہ بکریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہمارے پاس، تو مجھ اکیلی سے یہ بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میں یہ بکریوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہوں، تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم دونوں بوڑھے ہیں، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، اور تم اکیلی ہی ہو جو ہمارے گھر کی بڑی ہو، تو تمہیں ہی یہ کام کرنا ہوگا، تمہارے علاوہ اور کون کرے گا یہ کام؟ تو شیمہ نے کہا کہ ماں اگر آپ چاہتی کہ میں بکریوں کو لے جاؤں چرانے کے لیے تو پھر یہ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ جانے دو۔ تو ماں نے کہا بیٹی یہ محمد تو تمہارا بھائی بہت چھوٹا ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا، اور پھر تم محمد کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ تو شیمہ نے کہا کہ ماں وہ سب میں نہیں جانتی، اگر آپ میرے ساتھ محمد کو بھیجیں گے تو میں بکریاں لے جاؤں گی، ورنہ مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی۔ تو ماں یہ بیٹی کے بدلتے تیور دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آخر بیٹی ایسے کیوں باتیں کر رہی ہے اچانک سے۔ تو بیٹی کو بلا کر بٹھایا اور پوچھا کہ بیٹی اصل وجہ کیا ہے، بتا تو چاہتی کیا ہے، تجھے ہوا کیا ہے، جو بھی بات ہے ذرا کھل کر صاف صاف بتا دے۔ تو شیمہ کہنے لگی کہ ماں میں نے پہلے ایک مرتبہ جب محمد کو لے کر گئی تھی تو میں نے 3 باتیں دیکھی، 3 باتیں عجیب دیکھی۔ تو ماں نے پوچھا وہ 3 باتیں کیا عجیب تھی؟ تو شیمہ کہنے لگی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جب اپنے بھائی محمد کو لے کر گئی تھی ایک مرتبہ جنگل، تو وہاں پر راستے میں ایک راہب ملا۔ راہب یعنی جو مونک ہوتے ہیں، جو ریلیجیس پرسن ہوتے ہیں، جیسے کرسچن کے جو فادرز ہوتے ہیں چرچ کے، تو وہ عیسائی فادر تھا، عیسائی راہب تھا۔ راہب ملا اور میرے بھائی محمد کی بہت تعریف کی، اس نے کہا کہ یہ بچہ بہت بڑا بنے گا۔ تو مجھے میرے بھائی محمد کی تعریف سن کے بہت اچھا لگا، اس نے میرے بھائی محمد کے بارے میں جو باتیں کہی مجھے سن کر بہت اچھا لگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں محمد کو لے کر گئی تو مجھے اس دن دھوپ میرے اوپر پڑی ہی نہیں، مجھے دھوپ میں نکلنا ہی نہیں پڑا، دن بھر سارا دن میرے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا رہا، میں اس دن دھوپ میں مجھے جانا ہی نہیں پڑا، جس کی وجہ سے مجھے تھکان بھی نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات یہ کہ جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کر جنگل میں ایک جگہ بیٹھ جاتی تو ساری بکریاں میرے آس پاس ہی چارہ چر کر میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی اور میرے بھائی محمد کو دیکھنے لگتی اور میں بھی میرے بھائی محمد کو دیکھتے رہتی۔ یہ حسن بے مثال تھا محمد مصطفیٰ کا کہ انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص بات یہ ہے
کہ عام طور پر بچوں کی ایک مہینے میں جتنی گروتھ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہفتے میں اتنی گروتھ ہو جاتی تھی. اور آپ کا ہر انداز عام بچوں سے الگ تھا. آپ کے کھانے پینے کا انداز، آپ کے چلنے پھرنے کا، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کے لیٹنے کا انداز عام بچوں سے بالکل الگ تھا. اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں رائٹ سائڈ کو امپورٹنس ہی دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ہر کام کو کرنے میں رائٹ سائڈ کو امپورٹنس ہی دیا کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں دیکھ کر صرف حلیمہ ہی نہیں بلکہ سارا قبیلہ، سارے گاؤں والے حیران تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو کوئی بڑی شان والا بچہ ہے، یہ تو بڑی شان والا بچہ ہے. حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب محمد تھوڑے بڑے ہو گئے تو مجھ سے ایک دن پوچھا کہ ماں، یہ میرے بھائی عبداللہ اور میری بہن شیمہ ہر دن صبح کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا کہ بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، تو وہ دونوں ہمارے گھر کی بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتے ہیں اور شام تک بکریوں کو چرا کر شام تک واپس لوٹتے ہیں. تو محمد نے کہا کہ ماں، میں بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ جنگل جاؤں گا بکریاں چرانے کے لیے. تو حلیمہ نے کہا کہ بیٹا، آپ کو یہ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو آپ کو یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے لایا ہے، تو آپ کو وہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو محمد نے کہا کہ ماں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی بہن بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہوں اور میں ان کی مدد نہ کروں، تو میں بھی بکریاں چرانے کے لیے ان کے ساتھ جنگل جاؤں گا. تو حلیمہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی بہن کے ساتھ جا سکتے ہو. تو یہاں سے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل جایا کرتے تھے. اور آپ کی عمر ہے تقریباً 3 سال. تو یہ انہی دنوں میں وہ واقعہ ہوا شق صدر کا. شق صدر یعنی شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، چیرنے کو، شق. صدر کہتے ہیں دل کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پوری زندگی میں، علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا. یعنی آپ کے دل کو چیرا گیا، کھول کر نکالا گیا، اس کو دل کو دھویا گیا. یہ 4 مرتبہ ہوا علماء کے مطابق. سب سے پہلی مرتبہ جب اپنے بھائی بہن کے ساتھ جنگل میں تھے، جب 3 سال کی عمر تھی آپ کی تقریباً. اور دوسری مرتبہ تقریباً آپ کی اس وقت 10 سال عمر تھی. اور تیسری مرتبہ نبوت کے اعلان سے پہلے، یعنی 40 سال میں نبی ہونے کا اعلان کرے حضور، تو 40 سال کی عمر سے پہلے تیسری مرتبہ شق صدر ہوا. اور چوتھی مرتبہ واقع معراج سے پہلے. اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا قانون کے مطابق ہر ایک کے دل میں شیطان کے وسوسوں کو قبول کرنے کا ایک مادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شیطان کی دعوت کو جلد قبول کر لیتا ہے. تو جب پہلی مرتبہ شق صدر ہوا تو اس مادے کو نکال کر حضور کے دل سے پھینک دیا گیا. اور دوسری مرتبہ جب شق صدر ہوا تو حضور کے دل کو علم و حکمت سے بھر دیا گیا. جب تیسری مرتبہ شق صدر ہوا تو روحانی طاقتوں سے آپ کو نوازا گیا. اور جب چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت آپ کو عطا کی گئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو سکے. تو یہ پہلی مرتبہ جب شق صدر ہو رہا تھا تو وہ بھائی بہن کے ساتھ، شیمہ اور عبداللہ کے ساتھ جنگل میں تھے. 2 فرشتے آئے، اللہ کے رسول کو پکڑا، تقریباً 3 سال عمر ہے، پکڑ کر لٹایا، سینے کو چیرا، دل باہر نکالا اور اس میں سے کچھ نکال کر پھینکے، دل کو دھوئے، پھر اندر رکھ کر اس کو سی دیے اور چلے گئے. جب پکڑ کر لٹایا تو یہ بھائی بہن دیکھ رہے تھے کہ کوئی 2 نوجوان ہیں جو ہمارے بھائی محمد کو پکڑ کر لٹایا اور ان کا سینہ پھاڑ دیے، چیر دیے. تو یہ دوڑے اپنی ماں کے پاس، حلیمہ کے پاس، کہ ماں ہمارے بھائی محمد کو جنگل میں کوئی 2 نوجوانوں نے پکڑ کر لٹایا اور ان کا سینہ کھول دیا. تو یہ سنتے ہی حلیمہ کے تو پیروں سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی. وہ سوچنے لگی کہ یہ تو قریش کی امانت ہے میرے پاس، اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو میں قریش کو کیا جواب دوں گی. دوڑی جنگل کی طرف
ان کے پیچھے ان کے شوہر دوڑے حارث، اور گاؤں والوں نے دیکھا تو سارا گاؤں سارا قبیلہ دوڑ کر جنگل پہنچ گیا۔ جب یہ سارے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے تھے ایک جھاڑ کی ٹہنی کو پکڑ کر، اور آپ کا چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ جب پہنچے حضور کے پاس تو پوچھا کہ بیٹا محمد کیا ہو گیا ہے، کون آیا تھا تمہارے پاس، تمہیں کچھ تکلیف تو نہیں پہنچائی، تمہیں کچھ نقصان تو نہیں پہنچایا؟ سینے سے لگایا، گلے لگایا، پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ کوئی دو نوجوان اوپر سے اترے میرے پاس اور مجھے پکڑ کر لٹایا، لٹا کر میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا، ایک تشت میں رکھا، اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر پھینکی، اسے دھویا، پھر اندر ڈال کر اس کو سی دیا گیا، اور میں یہ سارا واقعہ، یہ سارا جو کچھ ہو رہا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول بے ہوش نہیں ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ جو سلائی کے جو نشان تھے وہ باقی تھے، وہ اس لیے کہ اس واقعے کا بعض لوگوں کو انکار کرنے کا موقع نہ مل سکے، تو اللہ نے اس سلائی کے نشانوں کو باقی رکھ دیا۔ تو اس واقعے کے بعد حلیمہ ڈر گئی کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں قریش کو کیا جواب دوں گی۔ تو حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک بہت بڑے راہب کے پاس جاتی ہے اور سارا واقعہ سناتی ہے کہ بچے کے ساتھ یہ ہوا۔ تو وہ راہب پوچھتا ہے کہ نام کیا ہے؟ بتلایا گیا محمد۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کہا گیا مکہ۔ کب پیدا ہوئے؟ تو اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی والوں کا قصہ ہوا تھا۔ تو کیا دیکھا؟ یہ دیکھا۔ کیا کیا آثار نظر آئے؟ یہ آثار نظر آئے۔ تو راہب نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ لگتا ہے یہ بچہ بڑی شان والا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہوگا، نبی بنے گا، اور تم اس بچے کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، کیونکہ اس بچے کے تو بہت سارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ ڈر گئی اور وہاں پر فیصلہ کر لیا کہ میں اب محمد کو لے جا کر ان کی ماں آمنہ کے پاس چھوڑ دوں گی، کیونکہ یہ امانت ہے قریش کی، اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ تو یہ سوچ کر مکہ پہنچتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور آمنہ کے پاس گئی اور آمنہ کو حوالے کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آمنہ پوچھتی ہیں کہ حلیمہ کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ 2 سال پہلے جب محمد میرے پاس آئے تھے تو تم بڑی منتیں آرزویں کر محمد کو میرے پاس سے لے کر گئی تھی کہ میرے پاس کچھ اور دن رہنے دو، میں کچھ اور دن رکھ کر بھیجتی ہوں، لیکن اب تم لا کر خود سے چھوڑ رہی ہو، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ بی بی میں کیا بتاؤں کہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میں ڈر گئی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی، تم اگر چاہتی ہو کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے تو میں اپنے بیٹے کو میرے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک حلیمہ کے پاس رہے۔ 4 سال کے بعد پیدائش کے بعد گاؤں چلے گئے حلیمہ کے پاس، 2 سال کے بعد آئے تھے، پھر حلیمہ نے منتیں آرزویں کر کے پھر سے محمد کو واپس لے کے گئی، اس کے بعد پھر اور 2 سال کے بعد لا کر چھوڑ دی۔ یہ واقعے کے بعد تو 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا حلیمہ کے گھر گزرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سگے بھائی بہن تو نہیں تھے، وہی 2، ایک شیمہ اور عبداللہ، جن کے ساتھ 4 سال کا عرصہ بچپن کا گزرا۔ وہ جو شیمہ بہن تھی، وہ شیمہ حضور کے لیے لوریاں سنایا کرتی تھی، لوری پڑھ کر سنایا کرتی تھی، اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا۔ یہ شیمہ دعائیں مانگتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بچپن میں جب جنگل لے جاتی، اپنے ساتھ کھلاتی کھیلتی، اپنے ساتھ گھماتی تو دعائیں کرتی، ربنا ابقی لنا محمدا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ شیمہ کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور آیا جب مکے سے آپ مدینہ ہجرت کر چلے گئے، تو مدینے میں حضور کی جنگ ہوئی اسی قبیلے سے جس قبیلے میں شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ جیت گئے، اور شیمہ کے قبیلے کے بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے حضور کے پاس۔ گرفتار لوگوں کو چھڑانے کا یہ طریقہ تھا کہ سب سے، ہر گھر سے، سب لوگوں سے رقم اکٹھا کی جاتی تھی،
تو جب وہ شیما کے گھر پہنچے، حضور کی جو بہن تھی ان کے گھر قبیلے والے جب پہنچے کہ شیما تمہارے حصے میں اتنی رقم بنتی ہے کیونکہ ہماری لڑائی محمد سے ہوئی اور ہم یہ جنگ ہار گئے اور ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، اتنا نقصان ہوا اور اتنے آدمی گرفتار ہو گئے۔ جب باتوں باتوں میں شیما نے محمد کا نام سنا تو کہا کہ اچھا تمہاری لڑائی محمد سے ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں محمد سے ہوئی ہے اور محمد نے ہمارے اتنے سارے بندے گرفتار بھی کر لیے ہیں، تو تمہارے حصے میں اتنی رقم بنتی ہے تو لہٰذا تمہیں اتنے پیسے دینا ہے۔ تو شیما نے کہا کہ یہ تم کسی سے بھی رقم مت لو، کسی سے بھی رقم جمع مت کرو، مجھے لے کر چلو۔ تو قبیلے والوں نے پوچھا کہ تم چل کر کیا کرو گی؟ تو شیما نے کہا کہ تمہارے بندے چھوڑاؤں گی۔ تو قبیلے کے سرداروں کے ساتھ اب شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف چلنے لگی اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے۔ یہ وہ دور نہیں تھا جب حضور کے اوپر لوگ پتھر مارتے تھے، یہ تو مدنی دور تھا۔ صحابہ ننگی تلواریں لے کر حضور کا پہرا دے رہے تھے خیمے کے باہر۔ جب شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر داخل ہونے لگی تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے روک دیا کہ اے خاتون تم اندر نہیں جا سکتی، یہ ہمارے نبی کا گھر ہے، یہ ہمارے نبی کا خیمہ ہے۔ تو شیما نے اپنے ہاتھوں سے تلواروں کو ہٹاتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، مجھے راستہ دو، تم نہیں جانتے میں تمہاری نبی کی بہن ہوں۔ یہ سنتے ہی صحابہ کے سر جھک گئے، تلواریں نیچی ہو گئی اور وہ اندر داخل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن شیما کو دیکھا تو اٹھ کر استقبال کیا اور بٹھایا اور پوچھا حال چال کہ بہت زمانے کے بعد ملاقات ہوئی، بہن کیسے آنا ہوا؟ تو شیما نے کہا کہ آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ آدمی گرفتار کر لیے ہیں، چھڑانے کے لیے آئی ہوں، ہمارے بندوں کو، ہمارے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ تو محمد مدنی نے کہا کہ بہن شیما تم آنے کی کیوں تکلیف کیے، تم آنے کی کیوں زحمت کیے؟ تم مجھے پیغام بھجوا دیتی، میں سارے بندے چھڑوا دیتا، میں سارے بندے چھوڑ دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدنی دور ہے، یہاں پر مدنی دور مسلمانوں کا یہ عروج پہ تھا۔ مکے کا جو دور تھا وہاں پر مسلمان مظلوم تھے، مسلمانوں کو دبایا جاتا تھا۔ یہ مدنی دور ہے، عروج کا دور ہے مسلمانوں کا، صحابہ کا، اللہ کے رسول کا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھے پیغام بھجوا دیتی تو میں سارے بندے چھوڑ دیتا، تم نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ چلو اچھا ہی کیا تم آ گئے ہو، زمانے کے بعد تم سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضور نے اپنی بہن کا احترام کیا اور تحفے میں بہت سارا سامان دیا، تحفے میں گھوڑے دیے اور خود باہر آ کر بہن کو ودا کیا۔ تمام صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون خاتون ہے کہ اللہ کے رسول تحفے میں سامان بھی دے رہے ہیں، گھوڑے بھی دے رہے ہیں اور پھر خود چھوڑنے کے لیے خیمے کے باہر تشریف لائے ہیں۔ صحابہ کی جماعت انتظار میں ہے کہ جاننے کے لیے کہ یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون تھی۔ تو جب ودا کر دی اپنی بہن کو تو پلٹ کر صحابہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں تو تم سے ضرور مشورہ کرتا ہوں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ میں نے بغیر تم سے مشورہ کیے کہ سارے قیدی بھی چھوڑ دیے، مشورہ بھی نہیں کیا۔ تو تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کی مرضی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہیں، لیکن یہ تو بتلائیں کہ وہ خاتون کون تھی، وہ عورت کون تھی، اور آپ نے ہم سے آج مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور یہ وہ بہن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا۔ وقت ہو رہا ہے، زندگی باقی تو بات باقی، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔